درود پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ وعن وہب ابن منبت قیل له الیس لا الہ الا اللہ مفاتیح الجنہ قال بلا ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان فإن جئت بمفاتیح له اسنان فتح لك وإلا لم یفتح لک رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ روایت ہے حضرت وہب ابن منبہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، لیکن کوئی چابی دندانے کے بغیر نہیں ہوتی، تو اگر تم دندانے والی چابی لے کر آؤ گے تو تمہارے لیے دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ ہم کتاب الایمان مشکوات شریف کو الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، لیکن ایسی احادیث کو جن میں ایمان کا ذکر ہے، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ یا توحید کا مطلقاً ذکر ہے، تو ہم ان احادیث کو تلاوت کرتے رہیں گے، اور تلاوت کرتے ہوئے ہم اپنے توحید کے بیان کو جاری رکھیں گے۔ پہلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہم اس میں بیان کر چکے ہیں، آج پارٹ 3 ہوگا جس کے اندر انشاءاللہ توحید کے مزید نکات کو اور عقائد متعلقہ ذات باری تعالیٰ واجب الوجود جل جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہم بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، تو فرمایا گیا کہ کوئی چابی بغیر دندانے کے نہیں ہوتی، تو فرمایا تم دندانے والی چابی لے کر آؤ گے تو تمہارے لیے دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ اس سے دو مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل، یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے، اب عمل نہایت ضروری ہے۔ اگر عمل کے برائیوں سے بچے ہیں، نیکیاں کرتے رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے، وگرنہ وہ دروازہ ڈائریکٹ نہیں کھلے گا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے تو پھر وہ جہنم میں دخول کے بعد کھلے گا۔ لیکن یہاں پر اگر ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دندانے والی چابی سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عقیدہ توحید کے اندر جتنے بھی یہ عقیدہ توحید جتنے عقائد کا مجموعہ ہے، وہ عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہوں، وہ کتابوں سے متعلق، وہ رسولوں سے متعلق، وہ ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے متعلق، وہ دن قیامت سے متعلق، جینے کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے سے متعلق، وہ جتنا بھی ایک ایمانیات و اعتقادات و ایقانیات کا مجموعہ ہے، اس سارے پر جب ایمان نہیں لائیں گے تو تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ذکر لا الہ الا اللہ ہوا، تو ہم اسی کے تحت توحید کو بیان کریں گے، لیکن آپ کا ذرا تھوڑی سی آزمائش کر لوں۔ میں نے آپ کو توحید کی اقسام میں سے ایک قسم کے بارے میں بتایا تھا۔ ویسے تو مطلقاً توحید کلمہ لا الہ الا اللہ میں موجود ہے، لیکن خاص طور پر اس میں کون سی توحید کی جانب اشارہ ہے، کوئی بتائے گا؟
कौन से वाली तौहीद? जी हाँ, उलूहियत की तौहीद। कौन सी? अब ये अलूहियत की जो तौहीद है, यहाँ पे है ना, ला इलाहा, पढ़ें, इल्लल्लाह, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। रमा तर्जुमा दूसरी तरह भी कर सकते हैं। अब इसमें जो फरमाया गया ना कि अल्लाह के सिवा, अब रमा तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई, शाबाश, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और इसको आसान करके क्या बताया था? अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। जुमला इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को कहते हैं अलूहियत की तौहीद। तो इसमें मतलकन तौहीद, कतई तौर पर भी तौहीद बयान हुई, लेकिन कलमा तैयबा खास तौर पर हमें अलूहियत की तौहीद की जानिब हिदायत फरमा रहा है। तो सबसे पहले हम पिछला जो हमारा सबक था उसमें हमने अजली, अबदी, हय्यो कय्यूम, और जो है अल्लाह की ज़ात कदीम है, हादिस व मखलूक नहीं, उसकी सिफात ना उसकी ऐन है, ना गैर है, ना ज़ेर कुदरत दाखिल है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम इसी में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम तौहीद के अंदर ही इसकी, यानी जो मतलकन तौहीद है, उसमें जो तीन तौहीदें अहम कहलाती हैं उसको हम पहले जरा देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह पिछली दफा जो हमने बयान करे थे कि मकान और जमान की कैद से पाक है रब ताला, बता दें ना, मकान जमान से पाक। उसी इस्तिलाहात को लेकर आगे चलेंगे। जो इस्तिलाहें मैंने आपको बयान की, मजीद जो रह गई थी उनको लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। तो उससे पहले ये समझ लें